बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 11 फरवरी है, मंगल का दिन है। 6 जनवरी को कराची से एक मुस्तफ़ा नामी लड़का जो है वो घर को बता के जाता है, गाड़ी अपनी लेके जाता है, घर में बता के जाता है मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। आज तक तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया, उसका पता नहीं चल सका। लेकिन एक मुल्ज़िम को पकड़ा गया है 3-4 दिन पहले, जिसका नाम अरमगान है और वो उस मुस्तफ़ा का दोस्त है। उसने ये इंकशाफ किया है कि उसने मुस्तफ़ा को कत्ल करके उसकी लाश मलीर में फेंक दी थी। बताया ये जा रहा है, पुलिस ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जो मकतूल है उसकी जो है गाड़ी भी मिल गई है, मोबाइल फ़ोन भी मिल गया है, लेकिन उसकी लाश अब तक नहीं मिली। इस दौरान जो पुलिस ज़राए हैं वो बड़े हैरानकुन और बहुत ही खौफनाक इंकशाफ कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को मारने के बाद उसकी लाश घर में मौजूद 2 शेरों को खिला दी हो जो उसके घर में मौजूद थे। ये बहुत ही खौफनाक स्टोरी है। ये बहुत ही अजीब-ओ-गरीब इसलिए कह रहा हूँ कि जब पुलिस ने इसके घर पे छापा मारा, अरमगान के घर पे डिफेंस में, तो वहाँ से जो है वो बेशकीमत, मतलब करोड़ों की एक तो गाड़ियाँ मौजूद थी, एक तो सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी थी, और दूसरा ये है कि वहाँ से जो असलहा निकला है वो भी बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का असलहा है। ये लोग क्या करते थे, पुलिस ने तफ्तीश में क्या सामने आया है, इन लड़कों की आपस में दोस्ती थी, ये दोस्त थे दोनों। जो लड़के मुस्तफ़ा की वालिदा है उसका एक वीडियो बयान भी सामने आया है और उन्होंने भी तफसील बताई है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज की इस वीडियो में सारा वाक़या आपके सामने रखूँगा और आपकी आँखें खुल जाएँगी कि किस तरह ये नौजवान लड़के, जिनकी उम्रें तकरीबन 20-21 साल से ज़्यादा नहीं लग रही, 25, 22, 24 साल के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। ये दोनों दोस्त थे और इन्होंने ये सारा कुछ क्या किया है, ये सारी स्टोरी है क्या? मैं आपको बताता हूँ जी। डिफेंस से लड़का गायब होता है, 6 जनवरी की बात है। अब इसके बाद इस लड़के को जो है इसके घर वाले भी तलाश करते हैं, नहीं होता। घर वालों का ये कहना है कि जी हम पुलिस वालों के पास गए, लेकिन पुलिस ने कोई ख़ास हमें तवज्जो नहीं दी, जो कि पुलिस करती है। अगवा का मुकदमा उन्होंने दर्ज किया और उन्होंने इनको कोई ख़ास जो है वो नहीं करवाई लिफ्ट। दरख्शां थाना है। उसके बाद उसकी वालिदा का, जो मुस्तफ़ा है उसकी वालिदा का वीडियो बयान सामने आया। वो कहते हैं कि जी हमने अपने बलबूते पे, ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके पास भी पैसे हैं, कोई आम लोग तो है नहीं। वो कहते हैं कि जी पुलिस को हमने कहा कि जी उसकी सीडीआर वगैरह निकलवाएं, तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो मुस्तफ़ा नामी बच्चा है, जो लड़का था, वो मोबाइल सिम यूज़ नहीं करता था, बल्कि मोबाइल डेटा मतलब व्हाट्सएप कॉल्स यूज़ करता था। तो सिम अगर यूज़ हो रही हो तो सीडीआर निकल आती है, लेकिन सिम यूज़ ना हो रही हो तो फिर अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आजकल ये आपको बता दूं फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको कहते हैं आईपीडीआर। मतलब इंटरनेट के थ्रू जो कॉल्स वगैरह होती हैं वो निकाली जा सकती हैं। पुलिस ने तो वो निकाली नहीं, उसकी वालिदा ये दावा कर रही है कि जी हमने आईपीडीआर निकलवाई और उसमें वाज़े तौर पे उसके जो आखिरी 3 मैसेजेस थे वो भी सामने आए, जिसमें वो कह रहा है कि मैं दोस्त से मिल के वापस आ रहा हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी उसका जो मोबाइल है वो तो वैसे ही बंद था और उसका व्हाट्सएप वगैरह बंद हो गया। वालिदैन ने ये आईपीडीआर निकलवा के पुलिस के हवाले किया और कहा कि इसकी जो लास्ट लोकेशन है वो वहीं की आ रही है जहां पे पुलिस ने बाद में छापा भी मारा। बहरहाल पुलिस, उसकी वालिदा का ये बयान है कि पुलिस ने हमें बताया अगले दिन हम छापा मारने जा रहे हैं। पुलिस ने जो है वो 2-3 दिन पहले जो है मुगवी की तलाश में जो है वो डिफेंस फेज 5 खयाबान मोमिन में जो है एक बंगले के ऊपर जो है वो सीपीएलसी और पुलिस के छापे जो है उन्होंने मारा, जिसकी फुटेज आपने भी देखी होगी, टीवी पे बड़ी देर चलती रही। और उस छापे में जहां पुलिस ने बंगले पे छापा मारा, आप यकीन करें जो वहां पे सूरत हाल थी, जो वहां से चीजें निकली, वो उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, उसमें असलहा था, उसमें जो है वो 2 लोग निचले फ्लोर से पुलिस ने गिरफ्तार किए। और जब पुलिस ऊपर उस शख्स को गिरफ्तार करने गई जिसके ऊपर शक था, तो वो शख्स जो है उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। ये लड़का अरमगान जो है, इसने जब पुलिस पे फायरिंग की तो इस फायरिंग में बताया यह जा रहा है कि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और एक डीएसपी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी जख्मी हुआ। पुलिस ने तकरीबन, ये मुल्जिम अरमगान जो है इसने ये काफ़ी अरसे से 1 साल से ज़्यादा अरसे पे ये बंगला किराए पे लिया हुआ था। और अरमगान कुरैशी जो है वो अपने साथ 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड लेकर फिरता था। आप हैरान होंगे कि एक लड़का जिसकी टोटल उम्र जो है यही कोई 22-25 साल होगी, वो 30-40 सिक्योरिटी गार्ड लेके फिरता था। और उसके पास बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, मैं जो देख रहा था ऑडीज हैं उसके पास, और जो है दूसरी फोर्ड डाले शाले और इस तरह की गाड़ियां थी उसके पास। बहरहाल जी,
پولیس یہ کہتی ہے کہ جب یہ فائرنگ وغیرہ ہو گئی، پولیس نے جو ہے تقریباً 4 گھنٹے پولیس کی اس کے ساتھ مسائل رہے، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہی پولیس، لیکن یہ گرفتار نہیں ہوا، اور بالآخر پولیس نے 4 گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو گرفتار کر لیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو یہ نشے کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد پولیس اس کو لے گئی ارمغان کو جی، اور اس کے ملزمان سے جب پولیس نے پوچھا کہ جی کیا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل مصطفیٰ کو اٹھا کے ہم لائے تھے، ہم نے اندر چھوڑا، ہم باہر آئے تو پیچھے فائر کی آواز ہے، اس کے بعد ارمغان نے ہمیں اندر بلایا، اور ارمغان نے ہمیں کہا کہ واپس آؤ۔ جب ہم واپس گئے تو انہوں نے کہا یہ خون صاف کر لو، لیکن وہاں پہ کوئی لاش یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ بہرحال پولیس نے اس کے بعد ارمغان سے پوچھ گچھ کی تو ارمغان نے کہا کہ جی میں نے 3 دن قبل جو ہے وہ مصطفیٰ کو قتل کر دیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد لاش ملیر میں پھینک دی تھی۔ یہ سارا کچھ ہوا، پولیس نے لاش کی تلاش شروع کی، لیکن لاش ابھی تک مصطفیٰ کی نہیں مل رہی، اور پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی جو کپڑے ہیں، جو اپنا مغوی کا فون ہے اور جو گاڑی ہے وہ ضرور برآمد ہو گئی ہے، لیکن مغوی کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا کہ آیا واقعی اس کو قتل کر کے پھینکا گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو پولیس ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، اور ہمارے جو کراچی کے رپورٹر دوست ہیں جو کرائم کی بیٹ کور کرتے ہیں، کامل عارف اور دوسرے جو دوست ہیں نذیر شاہ وغیرہ، ان سے جب بات ہوئی تو یہ بتاتے ہیں کہ جی پولیس ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جو اپنا ارمغان ہے اس نے اپنے گھر میں، کیونکہ آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں 30-40 گارڈز لے کے پھرتا تھا، مہنگی گاڑیاں تھی اس کے پاس، یہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے لیتا تھا، تو ارمغان نے اپنے گھر میں 2 شیر رکھے ہوئے تھے، اور ان شیروں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو پولیس ذرائع یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے ان کو مار کے جو ہے اس کی لاش جو ہے وہ شیروں کو کھلا دی ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی تک پولیس اس چیز کو بتانے میں ناکام ہے۔ DIG CIA مقدس حیدر صاحب کہتے ہیں کہ جی دوران تفتیش مغوی مصطفیٰ کو قتل کر کے اس نے لاش پھینکنے کا اعتراف ضرور کیا، لیکن لاش ابھی مل نہیں رہی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے، پولیس نے اس ارمغان کو گرفتار کیا، اس کو تھوڑی بہت تفتیش کی، جب انہوں نے ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا تو ارمغان اتنا زیادہ انفلوئنشل لڑکا تھا ارمغان قریشی کہ عدالت نے اس کا ریمانڈ ہی نہیں دیا پولیس کو، اور اس کو جوڈیشل کر دیا، جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا اپنی کسٹڈی میں، یعنی کہ پولیس اب اس سے تفتیش نہیں کر سکتی ہے۔ اب مصطفیٰ کہاں گیا، اس کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، لیکن ارمغان جو ہے وہ آرام سے، اور اس کے دونوں جو ملازمین ہیں وہ آرام سے جیل میں رہ رہے ہیں۔ پولیس اب بیچارے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں ہائی کورٹ جا کے یہ درخواست دے رہے ہیں کہ جی ہمیں اس کا ریمانڈ دیا جائے، ہم نے اس سے مزید تفتیش کرنی تھی، ہم نے اس سے ریکوریاں کرنی تھی، ہم نے اس سے مصطفیٰ کی باڈی کے حوالے سے پوچھنا تھا، لیکن عدالت نے کوئی بات نہ سنی اور اس نے ارمغان کو جوڈیشل کر دیا۔ اچھا یہ چیز تو سامنے آئی۔ اب جو باقی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جی پولیس حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مغوی اور اغواکار مطلب مصطفیٰ اور ارمغان ایک تو یہ آپس میں دوست تھے، دوسرا پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سم فون اس لیے یوز نہیں کرتا تھا، پولیس یہ بتا رہی ہے کہ یہ ارمغان اور مصطفیٰ دونوں منشیات کا کاروبار کرتے تھے، یہ ڈرگز کا کاروبار کرتے تھے۔ آلدو جو ارمغان ہے اس نے کور دینے کے لیے ایک جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ جی آپ نے IT کے کام کے لیے یا جیسے کال سینٹر یا اس طرح کے سیٹ اپس کیے ہوئے ہیں، لیکن دراصل اس کا جو کاروبار ہے وہ ڈرگز کا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ جو مقتول تھا مبینہ طور پہ، کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کا قتل ہوا ہے یا وہ کہیں اغوا ہے، تو اس کے حوالے سے پولیس یہ کہتی ہے کہ ارمغان اور مصطفیٰ مل کے ڈرگز کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک بار پہلے بھی جو مغوی ہے وہ جو ہے پولیس کی گرفت میں آ چکا تھا، اس لیے اب اس نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ وہ موبائل فون سم یوز نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ واٹس ایپ کال اور انٹرنیٹ کالز کے اوپر زیادہ ریلائی کرتا تھا۔ پولیس اس لیے یہ چیز بھی کنفرم کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دونوں آپس میں دوست تھے، پولیس کہتی ہے، اور دونوں منشیات فروش تھے، اور ملزم کے بلانے کے بعد، کیونکہ جو ارمغان ہے اس نے ہی بلایا تھا اپنے دوست مصطفیٰ کو، اور پھر اس کے بعد وہ لاپتہ ہوا تھا۔ فون کی لوکیشن جو ہے پولیس یہ بتاتی ہے کہ ملزم کے گھر کے قریب ہی ملی جو لاسٹ لوکیشن تھی۔ عدالت نے جو ہے وہ ملزم کو پولیس ریمانڈ میں نہیں دیا، پولیس ریمانڈ مانگتی رہی، لیکن اس پیاری عدالت نے، اس اچھی عدالت نے یہ بہتر سمجھا کہ جو شخص وہ ملزم جس نے ایک دوست کو، جس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ڈرگز کا کاروبار کرتا ہے، جس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے پاس سے 1.5 کروڑ روپے کا اسلحہ نکلا ہے،
جس کے حوالے سے پولیس نے یہ بتایا کہ اس نے اس شخص کو اغوا کیا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے جو کام کرنے والے ملازمین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے قتل کر دیا ہے یا مار دیا ہے، ہم نے خون صاف کیا ہے۔ وہ ملزم جس نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی ہے، وہ ملزم جس نے ایک ڈی ایس پی کو اور 2 پولیس والوں کو زخمی کیا ہے، ان کو مارنے کی کوشش کی ہے، زخمی تو وہ اپنے نصیب سے ہو گئے ورنہ اس نے حملہ کیا تھا، فائرنگ کی تھی۔ اس ملزم کے حوالے سے عدالت نے یہ سمجھا، عدالت کو یہ مناسب لگا کہ وہ اس ملزم کو بھیج دے آرام کرنے کے لیے اور جیل میں، بجائے اس کے کہ وہ اس کا ریمانڈ دیتے۔ ظاہری بات ہے جج صاحب کو مناسب لگا ہوگا، ارمغان قریشی اتنا انفلوئنشل شخص تو ہے کہ اس کو پولیس کی کسٹڈی میں بھی نہیں دیا گیا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود۔ جو مصطفیٰ کے والدین ہیں پریشان ہیں، ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ کرے ان کا بیٹا خیریت سے واپس آ جائے، اللہ کرے یہ معاملات نہ ہوں جو بتائے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر پولیس وقت پہ یہ سارا کچھ کر لیتی، اگر پولیس ہمارے کہنے پہ اوپر یہ عمل درآمد کر لیتی اور ہمارے کہنے پہ وہ چیزیں اس وقت کر لیتی تو شاید ہمارا بیٹا جو ہے وہ آج ہمارے پاس ہوتا، نہ غائب ہوتا، نہ خدا نخواستہ اس کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی ایسی صورتحال ہوتی۔ لیکن پولیس نے ڈھٹائی کا جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا۔ لیکن اس کے بعد پولیس نے جب کارروائی کی اور بتا کے کی، ان کے والدین کو بنگلے پہ چھاپا مارا اور زخمی بھی کروایا اپنے پولیس والے، تو انہوں نے جی جب پکڑ کے جج کے سامنے پیش کیا تو جج صاحب نے بھی پھر اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ بہترین کام کیا۔ یہ سب بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے، اللہ کرے مصطفیٰ واپس آ جائے، اللہ کرے یہ ایسا نہ ہو جو سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن معاملات جو ہے وہ اتنے سادہ نہیں لگ رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، قانون جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو کمزور ہے اس کے لیے تو لوہے کی جو ہے وہ رسی اور لوہے کا جالا جو ہے وہ ہوتا ہے ثابت، لیکن اگر طاقتور ہو تو مکڑی کا جالا ثابت ہوتا ہے، اور آرام سے وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی سکون میں رہتا ہے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ امید ہے انشاءاللہ اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا، یہ کیس سامنے آئے گا، اس کیس کے حوالے سے عدالتیں اور پولیس بہترین کام کرے گی اور ملزم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اس کیس کو مزید بھی فالو کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔